13 اکتوبر کو خیبر پختونخوا اسمبلی نے ایک تاریخی عمل میں سہیل خان آفریدی کو نیا وزیر اعلیٰ منتخب کیا ہے۔ تمام تر جبر کے باوجود، تمام تر دباؤ کے باوجود، تمام تر لالچ کے باوجود پی ٹی آئی کے تمام ایم پی اے حضرات ثابت قدم رہے اور تمام نے یک زبان ہو کر سہیل خان آفریدی کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا منتخب کر لیا ہے۔ اب اس انتخاب کے بعد جو مکمل طور پہ جمہوری ہے، جو مکمل طور پہ آئینی ہے، کوئی جواز نہیں رہ جاتا گورنر خیبر پختونخوا کا کہ وہ ان سے حلف نہ لیں۔ ہم نے سمری بھیج دی ہے، اسپیکر صاحب نے سمری آج کے انتخاب کی گورنر ہاؤس بھیج دی ہے۔ گورنر ہاؤس سے کوئی جواب نہیں آیا۔ گورنر صاحب کی طرف سے ایک عذر اٹھایا گیا تھا کہ علی امین خان کے دستخط کی میں تصدیق کرنا چاہتا ہوں۔ آج علی امین خان گنڈا پور خود پیش ہوئے صوبائی اسمبلی میں، خیبر پختونخوا اسمبلی میں، اور باشگاف الفاظ میں انہوں نے کہا کہ یہ استعفیٰ میرا ہے، میں نے اپنی منشا کے مطابق اپنے قائد کی ہدایت پر خود یہ استعفیٰ دیا ہے، اس بارے میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی جناب استحقاق ہے جس میں انہوں نے تمام اعتراضات کو رد کیا ہے، اور اس کے بعد الیکشن ہوا اور اس الیکشن میں سہیل خان آفریدی منتخب ہو گئے۔ ہم آئے آئین کے آرٹیکل 255 کے تحت یہاں پشاور چیف جسٹس صاحب کے سامنے روبرو ہم پیش ہوئے۔ آئین کا آرٹیکل 255 یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص جو آئین کی روح سے حلف لینے کا پابند ہے، وہ حلف لینے سے انکار کرتا ہے یا حلف نہیں لیتا یا حلف نہیں لے سکتا، تو پھر چیف جسٹس صاحب کو استحقاق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ حلف لے۔ تو ہماری گزارشات چیف جسٹس صاحب نے بغور سنی، ہمیں وقت دیا اور گورنر صاحب کو کل صبح تک کا وقت دیا ہے کہ وہ اپنی معروضات پیش کریں کہ کیوں وہ اوتھ نہیں لینا چاہتے سہیل خان آفریدی سے، یا کیا وہ اوتھ لیں گے۔ تو کل صبح یہ بات واضح ہو جائے گی کہ گورنر خیبر پختونخوا منتخب شدہ وزیر اعلیٰ سے حلف لیں گے یا نہیں لیں گے۔ اگر انہوں نے انکار کیا تو پھر چیف جسٹس صاحب کا یہ استحقاق ہوگا، یہ قانونی اور آئینی فرض ہوگا کہ وہ کسی اور شخص کو کہیں کہ وہ سہیل خان آفریدی سے حلف لے تاکہ وہ بطور وزیر اعلیٰ کام شروع کر دیں۔